قاتلوں کو واضح کریں کہ ان کے قاتل کون تھے۔ آج میں یہ شہریار رضا عابدی کی اس تقریر کے حوالے سے جو اس نے پوری صحافی برادری کے نام لے کر یہ بات کہی کہ ان کے قاتلوں کو واضح کریں، میں پوری اس صحافی برادری سے یہ عرض کرتا ہوں، میرا قطعاً یہ پروگرام نہیں تھا کہ میں کوئی ایسی بات کرتا جس سے مزید جو ہے وہ کوئی شعلے پھوٹتے، لیکن یہ بات کہی گئی تو پھر میں پوچھتا ہوں ان سے، تم یہ بتاؤ کہ کربلا کے میدان میں جو شہید کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت اور آپ کے خانوادے کے لوگ، تو جن کا قتل ہوا مدعی تو وہ ہے نا، جو مدعی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے قاتل کون ہیں۔ اس پورے قضیے کے مدعی حضرت امام علی زین العابدین، جو مردوں میں سے واحد جو کربلا کے میدان میں رسول اللہ کے خاندان سے بچے تھے، تو علی زین العابدین سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے قاتل کون ہے، تمہارا دعویٰ کس کے خلاف ہے؟ پاکستان کے چیف جسٹس کو اور چاروں صوبوں کے چیف جسٹس کو، سپریم کورٹ کے اور صوبائی چیف جسٹس کو، اور بڑی ساری صحافی برادری کے نام لے کر کہا گیا کہ ان کو کہیں کہ یہ قاتلوں کو واضح کریں۔ آج میں تمہارے مذہب کی معتبر کتب سے، اپنے گھر سے بھی نہیں، تمہارے مذہب کی معتبر کتب سے واضح کیا دیتا ہوں کہ اس واقعہ کربلا کے مارکے سے جو خانوادہ رسول سے ہستی بچی تھیں وہ تھے سیدنا علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم، تو جنہیں علی زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، جن کا لقب تم نے سجاد بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب ہے تمہارے گھر کی، العیون الابرا فی مقتل سید الشہداء، یہ احیاء الآثار الجعفریہ منشورات مکتبہ مرتضویہ کی چھپی ہوئی، سید ابراہیم المیانجی اس کا مؤلف، اور یہ کتاب صفحہ نمبر 217، اور یہاں پر عقیلہ ہاشمیین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ایک شہزادی کا بیان، اور 223 صفحے کے اوپر حضرت علی زین العابدین کا خطبہ 222 اور 223 پر موجود ہے۔ یہ خطبے کی عبارت ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یہ پورا خطبہ علی زین العابدین کا اس کتاب میں موجود ہے، اور بھی کتب میں موجود ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خانوادہ شہید کر دیا گیا، اور حضرت علی زین العابدین اپنے خاندان کی بچی ہوئی خواتین کو لے کر کربلا کے میدان سے کوفہ پہنچے، تو اس وقت کیا کہا گیا؟ ایک جگہ ہے روى الشیخ الطبرسی فی الاحتجاج، ان کے علامہ طبرسی نے اپنی کتاب الاحتجاج میں روایت کیا ہے، احتجاج طبرسی جلدوم صفحہ 303 اور صفحہ نمبر 304 پر لکھا ہے، لما اتا علی ابن الحسین علیہ السلام بن نصفت بن کربلا، جس وقت علی بن حسین کربلا سے عورتوں کے قافلے کے ساتھ کوفہ آئے، وکانا مریضاً، علی زین العابدین بیمار تھے، وَإِذَن نساء اہل الکوفہ،
यंतदिबना मुशक्किकातिल जुयूब वर्रिजालु माहुन्ना यबकून। क्या देखते हैं? कूफे की औरतें अपने आप को जख्मी कर रही हैं, अपने गिरबान चाक कर रही हैं। वर्रिजालु माहुन्ना यबकून, अकेली औरतें ही नहीं, कूफे वाले मर्द भी उनके साथ रोना धोना कर रहे हैं। फ़क़ाला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बेसौतिन ज़ईलिन वक़द नहक़तहुल इल्ला। अली ज़ैनुल आबिदीन ने बड़ी ही नहीफ और कमजोर सी आवाज के साथ कहा, इसलिए कि बीमारी ने उनको नहीफ और कमजोर कर रखा था। अली ज़ैनुल आबिदीन, बीमारे करबला भी उन्हें कहा जाता है। बीमारे करबला ने अपनी बीमारी के आलम में आले कूफा के मर्दों और औरतों को रोते पीटते देखा तो कहा, ये अल्फाज बड़े काबिल तवज्जो हैं। क्या कहा? इंदा हाउलाई यबकूना अलैना फमन कतलना गैरुहुम। बेशक ये लोग हमारे ऊपर रोते हैं, फमन कतलना गैरुहुम। तो हमें बताया जाए कि फिर इनके सिवा हमारा कातिल कौन है। हाउलाई यबकूना अलैना फमन कतलना गैरुहुम, ये हमारे ऊपर रो रहे हैं तो फिर इनके अलावा हमारा कातिल कौन है? हमें बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारी किताबें बोल के बता रही हैं कि इस वाकया के मुद्दई इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन कातिल किन्हें करार दे रहे हैं। और यही वाला तुम्हारे मजहब की दूसरी मोतबर किताब मुल्ला बाकर मजलसी की जलाल उयून सफा नंबर 503 पर भी है। और अली ज़ैनुल आबिदीन का खुतबा जो इस मुकाम पर दूसरी जगह मौजूद है सफा 222 पर, उसके अंदर अल्फाज हैं, अय्युहन्नास, ए लोगो, मन आराफानी फ़क़द आराफानी, जो मुझे पहचानता है वो तो पहचानता ही है। मल्लम यारिफनी फ़ाना अली इब्नुल हुसैन अल मज़बूह बिशत्तिल फ़ुरात, जो मुझे नहीं पहचानता वो भी पहचान ले, मैं उस हुसैन का बेटा अली हूं जिस हुसैन को दरियाए फुरात के किनारे पर ज़बा कर दिया गया। फिर आगे कहते हैं, अय्युहन्नास नाशतकुम बिल्लाह नाशतकुम बिल्लाह हल तअलमून अन्नकुम कतबतुम इला अबी व खदातुमूहु। और लोगों, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पूछता हूं, क्या तुम जानते नहीं तुमने मेरे बाप को खत लिख लिख कर बुलाया, व खदातुमूहु, और बुलाकर तुमने मेरे बाप को धोखा दिया। व आतैतुमूहु मिन अनफुसिकुमुल अहद वल मीसाक वल बैआ, तुमने मेरे बाबा हुसैन को बड़ा पुख्ता अहद और वादा और बैत का अहद दिया। व कतलतुमूहु, और वादे देकर खत लिखकर बुलाकर तुमने उन्हें कत्ल कर डाला। फतब्बन लकुम, तुम्हारे लिए तबाही और बर्बादी हो। मा कद्दमतुम लिअनफुसिकुम, जो तुमने अपने करतूत और अमाल आगे आखिरत के लिए भेज डाले, तबाही और बर्बादी है तुम्हारे लिए। बेअय्यत ऐन तंजुरून इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब क़यामत का मंजर होगा, रोज़े महशर बपा होगा, किस आंख से तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखोगे। इज़ यक़ूलु लकुम क़तलतुम इतरती, जब मेरे नाना तुम्हें कहेंगे कि तुमने मेरी इतरत को कत्ल किया। वंतहक़्तुम हुर्मती, और मेरी इज्जत का तुमने पर्दा चाक किया। फलस्तुम मिन उम्मती, जाओ दफा हो जाओ, तुम मेरी उम्मत में से नहीं हो।
یہی خطبہ احتجاج تبرسی طبع بیروت جلدوم صفحہ 306 پر، اور پرانی طبع جو ایران کی ہے صفحہ 159 پر موجود ہے۔ اور میں ایک اور بات بھی تمہیں یہاں بتاتا چلوں، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 218 پر حضرت علی کی بیٹی زینب امام حسین کی ہمشیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خطبہ بھی موجود ہے، اور ان کے الفاظ بھی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آج تمہیں بتا رہا ہوں کہ کربلا میں شہیدوں کے جو اصل حقیقی وارث تھے، انہوں نے اپنا قاتل انہی بلانے والے آل کوفہ کو، جنہوں نے خط لکھ لکھ کر بلایا اور دھوکہ دے کر انہیں شہید کیا، ان کے اوپر پر شہید کر کے ماتم اور عزاداری کرنے لگ گئے، رونے پیٹنے لگ گئے۔ انہی آل کوفہ کو امام علی زین العابدین بھی اپنا قاتل قرار دیتے ہیں، اور علی زین العابدین کی پھپھی حضرت حسین کی ہمشیرہ اور علی بن ابی طالب امیر المؤمنین کی بیٹی زینب کیا کہتی ہیں؟ کہتی اما بعد، حمد و صلات کے بعد، یا اہل الکوفہ، او کوفے والو، یا اہل القتل والغدر، اے مدد سے ہاتھ کھینچنے والے اور عہد کر کے توڑنے والے غادرو، والخزل، اور رسوائی کا تلک اپنے ماتھے پہ لگانے والو، فلا رکعت العبرت ولا ہدات الظفرا، تمہارے آنسو اور آنکھوں سے نکلنے والے پانی کے قطرات کبھی نہ رکیں۔ اور وہ آگے کہتی ہیں تب کونا آخی، او کوفیو، میرے بھائی کو قتل کرنے والو، دھوکے بازو، فراڈیو، اتب کونا آخی، کیا تم میرے بھائی پہ روتے ہو؟ اجل واللہ فبکو، کہتی ہاں اللہ کی قسم، فبکو، روتے رہو، فَإِنَّكُمْ أَحْرِيَاءَ بِالْبُقَاءِ، تم رونے کے زیادہ لائق ہو، فَبْكُوا كَثِيرًا وَاضْحَكُوا قَلِيلًا، تم زیادہ رونا دھونا کرتے رہو اور کم ہنسو۔ یہ بی بی زینب کی بد دعا ہے قاتلان حسین اور سید الانبیاء خاتم النبیین کے خانوادہ کے قاتلوں کے لیے، کہ دھوکہ دے کر بلا کر شہید بھی کیا، اور دھوکہ دے کر بلا کر شہید کر کے پھر رونا دھونا بھی کیا، اور بی بی زینب نے بد دعا دی، جاؤ تم روتے رہو اور رونا تمہارے زیادہ لائق ہے، ہنسو کم اور زیادہ رونا دھونا کرو۔ یہ بی بی زینب کی بد دعا لگی ہوئی ہے۔ ہر سال جب وہ دن آتا ہے جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا، تو اس دن قاتلان حسین اپنا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ بی بی زینب کی بد دعا ہے۔ یہ دوسری کتاب، تیرے مذہب کی معتبر کتاب خلاصۃ المصائب، یہ میں اپنے اردو دان طبقے کے لیے پیش کر رہا ہوں، اپنی صحافی برادری سے کہتا ہوں کہ یہ حوالے بھی پھر تم شہریار عبدی کی خواہش کے مطابق صحافت کا کردار ادا کرو، اور اخبارات کے صفحات کی زینت بناؤ، اور دنیا والوں کو بتاؤ کہ امام حسین کا قاتل کون تھا۔ خلاصۃ المصائب، یہ تمہارے قاسمین بک سینٹر ملا شیان اندرون موچی گیٹ لاہور کی چھپی ہوئی کتاب خلاصۃ المصائب، اور اس کتاب کے اوپر شروع پر ہی کربلا معلی کا نقشہ بھی دیا ہوا ہے، اور اس خلاصۃ المصائب کتاب کا صفحہ نمبر 213 ہے، اس پر لکھا ہے اللہ اکبر، کہتے ہیں روایات صحیحہ میں وارد ہے، کچی روایتیں بھی نہیں، روایات صحیحہ میں وارد ہے کہ جناب امام حسین جب قریب کربلا پہنچے تو عمر سعد 50,000 سوار برائے قتل شاہ ابرار ہمراہ لے کر روانہ کربلا ہوا،
لَيْسَ فِيهِمْ شَامِيٌّ وَلَا حِجَازِيٌّ بل جمیعہم من اہل الکوفہ. کہتا ہے کہ صحیح روایتوں میں وارد ہے کہ امام حسین کو قتل کرنے والے لیس فیہم شامی ولا حجازی بل جمیع من اہل الکوفہ، ان میں نہ کوئی شام کا بندہ تھا. قاتلان حسین میں دمشق اور شام سے کوئی قاتل نہ تھا. ولا حجازی، نہ حجاز اور مکے اور مدینے کے لوگوں میں سے کوئی اس قافلے کا قاتل تھا. بل جمیعہم من اہل الکوفہ، بلکہ سارے کے سارے آل کوفہ تھے. اور اٹھا اپنے مذہب کی کتاب اعلام الورا طبرسی کی. جس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو تیری طبرسی کی اعلام الورا میں موجود ہے تحرکت الشیعہ فی العراق، عراق میں شیعہ متحرک ہوئے اور انہوں نے امام حسین کو خط لکھے. خط بھی کوئی تھوڑے نہیں تھے. العیون الابرا کے اندر یہ بات موجود ہے، 2 بورے خطوں کے، 2 خرجیاں خطوں کی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھے اور بلا کر انکار کر دیا، ہم نے کوئی خط نہیں لکھا. یہ صفحہ 68 اور 69 کے اوپر موجود ہے. جب امام حسین وہاں پہنچے اور کہا تم نے مجھے خط لکھ کر بلایا، انہوں نے کہا ہم نے کوئی خط نہیں لکھا. تو امام صاحب نے فرمایا اتتنی بہی کتبکم وقدمت علی رسولکم، تمہارے خطوط مجھے آئے اور تمہارے قاصد میرے اوپر اور مجھے دعوت دی. پھر کہتے ہیں رباب کو انہوں نے کہا جو ان کی بیوی کے غلام تھے، اخرج الخرجین اللذین فیہما کتبہم، وہ 2 خرجیاں اور بورے خطوں کے نکال کے لا جس میں ان کے خطوط ہیں. فاخرج خرجین مملوعین صحفا فنشرت بین یدیہ، 2 خرجیاں بھری ہوئی خطوں کی لا کر ان کے سامنے پھیلا دی گئی کہ یہ 2 بورے خطوں کے ہیں جو تم نے مجھے لکھے تھے. تو اس سلسلے میں میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. یہ کتاب لوائج الاشجان فی مقتل الحسین، یہ بھی تمہارے مجاہد کبیر، تمہارے حجت اللہ محسن امین العاملی کی کتاب ہے. اس کو بھی وقت نکال کے پڑھ لیجئے. یہ کتاب بھی قاتلان حسین کی خانہ تلاشی کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ حضرت حسین کو خط لکھ کر بلانے والے شیعان علی کے مدعی، اپنے آپ کو حضرت علی کے شیعہ کہنے والے لوگ، بلایا بھی انہوں نے، مارا بھی انہوں نے، اور پھر بعد میں رونا پیٹنا اور ماتم بھی انہی لوگوں نے کیا. یہ میں نے آپ کی خواہش کے مطابق صرف چند ایک حوالے دیے ہیں، وگرنہ علماء نے بڑا کچھ لکھا ہے. یہ من قتل الحسین، حضرت حسین کے قاتل کون ہے، کبھی کوئی موضوع یہ چھڑا دوبارہ تو میں انشاءاللہ دلائل کے انبار لگا دوں گا شیعہ کتب سے کہ کون قاتل تھے، کنہوں نے بلایا تھا، کنہوں نے دھوکہ دیا تھا. امام علی زین العابدین نے کن کو مخاطب ہو کر قاتل ٹھہرایا، زینب بنت علی نے کن کو قاتل ٹھہرایا، ام کلثوم نے کن کو قاتل ٹھہرایا، خانوادہ حسین نے اپنا قاتل کنہیں سمجھا. جو مدعی ہیں وہ تو بول کے بتا رہے ہیں کہ ہمارے قاتل ہمیں بلانے والے تھے، ہماری محبت کا دم بھرنے والے، اور اپنے آپ کو شیعہ نے